ناظرین، فقہ حنفیہ کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم اور سراج الائمہ ہے۔ تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان ہے اور اس میں ایک لطیف راز چھپا ہے۔ لفظ نعمان کی اصل ایسا خون ہے جس میں بدن کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، اسی وجہ سے بعض ائمہ کرام نے کہا کہ نعمان کا معنی روح ہے۔ بس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے فقہ اسلامی کا ڈھانچہ قائم ہے اور آپ ہی تمام اسلامی احکام کے دلائل اور مشکلات کے حل کی بنیاد ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق نعمان کا معنی سرخ خوشبودار گھاس ہے، یا ارغوان کے رنگ کو بھی نعمان کہتے ہیں۔ اس معنی کی روح سے امام اعظم ابو حنیفہ کی عادات مبارکہ اچھی ہوئیں اور آپ کا کمال بھی انتہا کو پہنچا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادے حماد ہیں۔ یہ کنیت معنی وصفی کے لحاظ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، فرما دو اللہ نے سچ کہا، تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تھے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہونے پر اتفاق ہے، جو حنیف کا مؤنث ہے اور حنیف کا معنی عبادت گزار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال زیادہ مشہور ہیں، جن میں 80 ہجری، 70 ہجری اور 61 ہجری شامل ہیں۔ جمہور ائمہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام اعظم کے آباء و اجداد فارسی الاصل تھے۔ ان کے وطن کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انبار کے رہنے والے تھے اور بعض انہیں بابل کا باشندہ قرار دیتے ہیں۔ امام اعظم کے داتا زوتا نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا۔ نعمان نے قبول اسلام کے بعد کوفہ میں سکونت اختیار کی، جو اس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ تھا۔ نعمان کبھی کبھی بارگاہ امیر المومنین میں عقیدت و ارادت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ثابت کی ولادت ہوئی تو نعمان ان کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے ثابت اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ہی اثر ہے کہ ثابت کے گھر دنیا اسلام کے عظیم مجتہد جلیل القدر فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں، میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں۔ اللہ کی قسم ہم پر کبھی غلامی نہیں آئی۔ میرے دادا حضرت ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والد ثابت چھوٹی عمر میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا کی، اور ہمیں امید ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں قبول فرمایا۔ امام اعظم نے مرکز علم کوفہ میں آنکھ کھولی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا شمار کوفہ کے شرفاء میں ہوتا تھا، اس لیے آپ نے شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد کوچہ علم کی طرف رخ کیا۔ تذکرہ نگاروں نے ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی صراحت نہیں کی، لیکن یہ بعید از قیاس ہے کہ آپ اوائل جوانی میں علم سے بے بہرہ رہے ہوں۔ آپ نے مروجہ علوم و فنون کی درسگاہوں سے کسب فیض کیا۔ آپ کی معاشی اور تجارتی مصروفیات نے ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کا آپ کو موقع نہ دیا۔ تجارتی امور میں دینی اور شرعی اصول کے مطابق عمل پیرا ہونا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے امور تجارت اور معاملات کو شرعی نہج پر انجام دینے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ امام صاحب نے کسب معاش کے لیے ریشمی کپڑوں کا کاروبار شروع کیا۔ آپ کے ہاں کپڑے کا ایک کارخانہ تھا۔ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ ابو حنیفہ خز کپڑے کے تاجر تھے۔ ان کی دکان عمرو بن حریث کی کوٹھی میں عام طور پر مشہور و معروف تھی۔ دار عمرو بن حریث کوئی چھوٹا سا مکان نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا جس میں متعدد عمارتیں تھیں، اور انہی عمارتوں میں خز بافی کے کارخانے تھے۔ کام کرنے والے بھی اسی احاطے میں قیام کرتے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ خز بافوں کی جماعت انفرادی طور پر یہ کام کرتی تھی اور تیار شدہ خز کے تھان امام اعظم کے ہاتھوں فروخت کرتی تھی۔ امام صاحب اپنے کارخانے کے تیار شدہ مال کے علاوہ دوسرے شہروں کے تیار شدہ کپڑے بھی خرید کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک شخص سے 8 ہزار درہم کے کپڑے خریدے جاتے تھے۔ امام صاحب کی تجارتی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگانا آسان ہوگا کہ کوفہ سے سینکڑوں میل دور شہروں میں بھی آپ کی تجارتی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بصرہ، مرو، نشاپور اور بغداد میں آپ کے تجارتی نمائندے ہوتے، جہاں امام صاحب کا مال جاتا، اور ان جگہوں سے بھی آپ کے پاس مال تجارت آتا تھا۔
حسن بن ربیع کہتے ہیں کہ قیس بن ربیع ہم سے ابو حنیفہ کے متعلق روایت بیان کرتے تھے کہ ابو حنیفہ بغداد میں سرمایہ تجارت بھیجتے تھے اور وہاں کی چیز اس سرمایہ سے خریدی جاتی تھی، پھر وہی کوفہ لاد کر روانہ کی جاتی تھی۔ امام اعظم کے شرکائے تجارت میں حافظ بن غیاث کا نام بہت مشہور ہے، جو 30 سال تک آپ کے شریک تجارت رہے۔ امام اعظم تجارت میں حد درجے دیانتدار اور صادق القول واقع ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 4 ایسی صفات سے متصف تھے جن کا تعلق معاملات سے ہے۔ ان اوصاف کی بنا پر آپ ایک کامل اور ماہر تاجر بنے۔ آپ کا نفس غنی تھا، لالچ کا اثر کسی وقت بھی آپ پر ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ لالچ کا اثر اکثر نفوس پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ انتہائی درجے کے امانت دار تھے، عفو و درگزر آپ کی خصلت تھی۔ اللہ نے نفس کی شرارت سے آپ کو محفوظ فرمایا تھا۔ آپ بڑے دیندار، شریعت کے احکام پر سختی سے عمل پیرا، دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ ان اوصاف عالیہ کا اجتماعی طور پر جو اثر تجارتی معاملات پر مرتب ہوا، اس کی وجہ سے تاجروں کے طبقے میں آپ کو انفرادی مقام حاصل ہوا۔ بیشتر افراد نے آپ کی تجارت کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ خرید و فروخت کے وقت امانت داری کے طریقے پر عامل ہوتے تھے۔ امام صاحب بیچنے والے کی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ صحیح کیفیت کی ہدایت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس ریشمی کپڑا بیچنے کے واسطے لائی۔ آپ نے اس سے دام پوچھے تو اس نے 100 بتایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کپڑا زیادہ کا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے 100 بڑھائے اور اسی طریقے سے 400 تک پہنچی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی، یہ کپڑا 400 سے بھی زیادہ کا ہے۔ وہ بولی، تم مجھ سے عجیب مذاق کرتے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا، کسی شخص کو دکھاؤ کہ وہ اس کے دام لگائے۔ چنانچہ وہ ایک شخص کو لائی اور اس نے 500 دام لگایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 500 دینار میں اس عورت سے وہ کپڑا خرید لیا۔ اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تو اسے خریدار کو دکھا کر فروخت کرتے تھے۔ خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک کپڑے میں کچھ عیب تھا۔ امام اعظم نے اپنے شریک حفص بن عبد الرحمن کو وہ عیب دکھایا اور ان سے کہا، اس کپڑے کو فروخت کرتے وقت یہ عیب گاہک کو دکھا دینا۔ حفص مال لے گئے اور اس کو بیچ کر روپیہ لے آئے، لیکن اس عیبدار کپڑے کا عیب گاہک کو بتانا بھول گئے۔ جب امام اعظم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ساری رقم صدقہ کر دی۔ اسی صدق و امانت نے آپ کی تجارت کو خوب فروغ دیا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان پر نہیں تھے۔ کسی کارندے نے ایک خریدار کو مقررہ قیمت سے زیادہ پر کپڑا فروخت کر دیا۔ امام صاحب نے آ کر جب حساب دیکھا تو معلوم ہوا کہ قیمت زیادہ لی گئی ہے۔ آپ نے فروخت کرنے والے کو غصے سے دیکھا اور فرمایا، تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، حالانکہ تم دکان میں میرے ساتھ رہتے ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خریدار مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ کپڑا لے کر وہ مدینہ منورہ روانہ ہو چکا تھا۔ امام صاحب نے صرف خریدار کو زائد قیمت لوٹانے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ مشکل یہ تھی کہ خریدار کو پہچانتے نہیں تھے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے تو ایک شخص کو نماز کی حالت میں دیکھا جو آپ کی دکان کا کپڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو امام صاحب نے اس سے کہا، یہ کپڑا جو تم نے پہن رکھا ہے یہ میرا ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو اسے کوفہ میں ابو حنیفہ کی دکان سے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تم ابو حنیفہ کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ اس نے کہا، ہاں پہچان لوں گا۔ امام صاحب نے کہا، میں ہی ابو حنیفہ ہوں، تم نے یہ کپڑا مجھ ہی سے خریدا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ تم اس کی قیمت لے لو، کپڑا مجھے واپس کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں اسے چند بار پہن چکا ہوں، اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ واپس کروں۔ اگر آپ چاہیں تو میں مزید قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا، میں قیمت میں اضافہ نہیں چاہتا، یہ کپڑا تو 400 درہم کا ہے، اگر تم چاہو تو 600 درہم میں لوٹا دوں اور کپڑا تم پہنو، یا اپنے 1000 درہم لے لو اور کپڑا واپس کر دو، تم نے جو اسے بار بار پہنا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس آدمی نے کپڑا نہیں لوٹایا اور 1000 درہم قیمت ہی پر راضی ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا تو اس شخص نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ مجھے 600 درہم واپس کر دیں۔ چنانچہ امام صاحب نے 600 درہم واپس کر دیے اور کوفہ لوٹ آئے۔ امام صاحب نے تقاضائے دیانت پورا کرنے کے لیے کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور زائد قیمت لوٹانے کے بعد انہیں سکون نصیب ہوا۔ امام اعظم کا وطن کوفہ علم و فن کا مرکز تھا اور اس شہر کی علمی فضا کو معلم امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ العلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین کرام کی سرپرستی کا شرف حاصل تھا۔
جامع کوفہ کی ہر محراب کسی نہ کسی شیخ کی درس گاہ تھی۔ سیاسی لحاظ سے حضرت امام اعظم کی ابتدائی زندگی کا زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ مختار ثقفی اور عبداللہ ابن زبیر کی بساط سلطنت الٹ چکی تھی اور اموی اقتدار اپنے بالوں پر پھیلا رہا تھا۔ شخصی حکومت کے استحکام کی راہ میں سخت دشواریاں تھیں، چنانچہ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے ظالم و جابر عمال اور امراء شہروں اور صوبوں میں مقرر کیے جاتے تھے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے حجاج بن یوسف عراق کا والی تھا، جس کے شدائد و مظالم کا نشانہ زیادہ تر خیار امت اور علماء ملت تھے، جو علم و فضل کے لحاظ سے مقتدائے عالم تھے۔ ولید اور حجاج کے زمانے تک تو امام صاحب باقاعدہ تحصیل علم کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ ضرورت کے مطابق کچھ پڑھنے لکھنے کے بعد اپنے آبائی پیشہ خز بافی سے منسلک ہو گئے اور خز بافی کا ایک کارخانہ کھول لیا۔ اپنی تجارت کو خوب چمکایا، مگر قدرت کو آپ سے فروغ علم اور تدوین فقہ کا عظیم الشان کام لینا تھا، اس لیے فطری طور پر تحصیل علم کا ذوق بیدار ہونا لازمی بات تھی۔ خرید و فروخت کی غرض سے بازار آنا ہر روز کا معمول تھا۔ راستے میں کوفہ کے مشہور امام الحدیث عامر شیابی کا مکان تھا، وہ آپ کو آتے جاتے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن طالب علم سمجھ کر پوچھا، بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ امام صاحب کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ بازار فلاں کے پاس جاتا ہوں، اور میں نے اس کا نام بتایا تو انہوں نے کہا میرے پوچھنے کا مقصد بازار کا جانا نہیں تھا بلکہ علماء کے پاس جانے کا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ علماء کے پاس میرا جانا کم ہے۔ اس پر انہوں نے کہا تم غفلت میں نہ پڑو، اپنے آپ کو علم میں لگاؤ، علماء کی مجلسوں میں جایا کرو، میں تم میں بیدار مغزی اور کھوج لگانے کا مادہ پاتا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شیابی کی بات کا میرے دل پر اثر ہوا، میں نے بازار جانا چھوڑ دیا اور کسب علم کی راہ اختیار کی تو اللہ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں مروجہ علوم و فنون کے مبادیات پر اکتفا کیا اور علم الکلام کو اپنی فکری جولان گاہ قرار دیا۔ اس دور کے فلسفیانہ اور منطقی مباحث اور اختلاف مذاہب کے متعلق بھی کافی واقفیت حاصل کی، جو علم میں مہارت کے لیے ناگزیر تھی۔ فقہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد مسائل شرعیہ کی تخریج و استنباط میں منطقی استدلال کا جو کمال دکھایا وہ اسی نظری و فکری تربیت کا اثر تھا۔ ایک زمانے تک بحث و مناظرہ اور جدل و مناشقہ میں منہمک رہنے کے بعد دل کلامی جھگڑوں سے اچاٹ ہو گیا اور آپ نے تحصیل فقہ اسلامی کی طرف توجہ کی۔ یحییٰ بن شیبان روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے جدل اور مناظرے سے خصوصی لگاؤ تھا، میں کافی عرصے تک اس میں لگا رہا، علم الکلام کے اسلحہ سے لڑتا اور انہی سے مدافعت کرتا۔ ان دنوں بصرہ جدل و مناظرے کا اکھاڑا تھا، میں 20 سے زائد مرتبہ بصرہ گیا، کبھی 1 سال قیام کرتا اور کبھی کم و بیش۔ خوارج کے فرقے عباسیہ اور صفریہ سے کئی مرتبہ جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ علم الکلام میرے نزدیک افضل العلوم تھا، میں کہا کرتا کہ علم الکلام کا تعلق اصول دین سے ہے۔ طویل غور و فکر اور کافی عمر گزارنے کے بعد میرے اس نظریے میں تبدیلی رونما ہوئی۔ میں نے کہا کہ مقتدمین صحابہ اور تابعین میں سے کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جسے ہم نے نہ پا لیا ہو۔ وہ شرعی امور پر زیادہ قادر، ان سے زیادہ واقف اور ان کی حقائق سے بخوبی آگاہ تھے، مگر انہوں نے اس کے باوجود جدل و مناظرے کا بازار گرم نہیں کیا اور نہ غور و خوض کی ضرورت سمجھی، خود اس سے اجتناب کیا اور دوسروں کو سخت پرہیز کی تلقین کی۔ پھر تابعین نے بھی اسی کی پیروی کی۔ اس بات کے واضح ہونے پر ہم نے جدل اور مناظرہ اور علم و کلام کو خیر بات کہہ کر اس سرسری جان پہچان کو کافی سمجھا اور اپنا رخ طریق سلف صالحین کی طرف موڑ دیا۔ اب ہم جادہ اسلاف پر گامزن ہوئے، انہی کے اعمال و افعال کو اپنانا شروع کیا اور اس راہ کے واقف کار لوگوں کی ہم نشینی کا شیوا اختیار کیا۔ ایک رات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ آپ نے تعبیر خواب کے زبردست عالم امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر بیان کی تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ آپ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث و سنن سے ایسے مسائل کا استخراج اور ایسے امور کی عقدہ گشائی کریں گے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اس تعبیر کو اشارہ غیبی قرار دے کر امام اعظم نے پوری توجہ اور استغراق سے علم فقہ کی تحصیل شروع کر دی۔ فقہ کی تحصیل کے لیے امام صاحب نے حضرت حماد کی درسگاہ کا انتخاب کیا۔ ابتدا میں امام صاحب حلقہ درس کی بائیں صف میں بیٹھتے رہے، مگر چند روز کے بعد جب حضرت حماد کو تجربے سے معلوم ہوا کہ پورے حلقہ درس میں کوئی تلمیذ حافظہ اور ذہانت میں آپ کا ہمسر نہیں، تو شیخ حماد نے حکم دیا ابو حنیفہ تم سب سے آگے بیٹھا کرو۔ حضرت حماد کی درسگاہ میں فقہ کی تحصیل کے ساتھ کوفہ کے دوسرے شیوخ سے حدیث و سنن کا درس بھی لیتے رہے۔
حصول علم کے لیے رحلت و سفر ناگزیر ہے، چنانچہ امام صاحب نے ذوق علم کی تسکین کے لیے بصرہ اور مکہ مدینہ کے متعدد سفر کیے، حرمین شریفین میں کافی دنوں تک قیام کیا، جو علماء و مشائخ کے گہوارے اور حدیث و فقہ کے عظیم مرکز تھے۔ ایام حج میں تمام بلاد و امصار اسلام کے مشائخ اور ماہرین علوم کا یہاں اجتماع ہوتا تھا۔ امام صاحب نے بچپن میں حج کیے اور ائمہ حدیث و فقہ سے خوب استفادہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے۔ اساتین علم کی بارگاہوں سے فیض اٹھانے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مروجہ علوم و فنون بالخصوص فقہ میں کامل ادراک حاصل کر لیا تھا۔ آپ کہیں بھی اپنا علیحدہ حلقہ درس قائم کر سکتے تھے، مگر جب تک حضرت شیخ حماد زندہ رہے آپ نے کبھی مسند درس آراستہ نہیں کی۔ امام ظفر بن حذیل کا بیان ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے استاذ حماد سے وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں 10 سال آپ کی صحبت میں رہا، پھر میرا جی حصول اقتدار کی جانب مائل ہوا تو میں نے اپنا الگ حلقہ جمانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک روز میں پچھلے پہر نکلا اور چاہا کہ یہ کام کر لوں۔ جب مسجد میں قدم رکھا اور شیخ حماد کو دیکھا تو ان سے علیحدگی پسند نہ آئی اور آ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسی رات حماد کو اطلاع ملی کہ بصرہ میں ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے اور بہت زیادہ مال چھوڑ گیا ہے، اور شیخ حماد کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ شیخ حماد نے مجھے اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ ان کا جانا تھا کہ میرے پاس چند مسائل ایسے آئے جو میں نے اب تک ان سے نہیں سنے تھے۔ میں جواب دیتا جاتا اور اپنے جوابات لکھتا جاتا تھا۔ جب شیخ حماد آئے تو میں نے وہ مسائل ان کے سامنے پیش کر دیے جو تعداد میں 60 تھے۔